الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان پر نماز کو فرض کیا اور نماز کی اہمیت کے پیش نظر جہاں پر نماز کے فضائل کی گفتگو کی گئی، نماز کے فوائد کی بات کی گئی، وہاں پر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بالخصوص اس بات کا ذکر بھی فرمایا کہ بے نمازی کے ساتھ کل بروز قیامت کیا انجام ہوگا، میدان حشر میں کیا معاملہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات میں کثیر حصہ بے نمازی کے حوالے سے رکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اس کا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو بے نمازی حضرات کے لیے ویل کے عذاب کی بشارت دی، فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں بھول جاتے ہیں، نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے اس ویل کے بارے میں، فرمایا کہ وہ اس قدر سخت عذاب والی جگہ ہے کہ جہنم کے باقی گوشے بھی اس وادی سے پناہ مانگتے ہیں، اس قدر غضب والی جگہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے پہاڑوں کو جمع کر کے اس ویل نامی وادی میں ڈال دیا جائے تو یہ بھی پگھل جائیں، اس قدر اللہ رب العالمین کا جلال اور غضب ہے اس وادی کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نماز ترک کر دیتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ سب سے پہلا اس کا عذاب یہ ہے کہ اللہ اسے 5 عذاب دے گا۔ فرمایا کہ سب سے پہلا اس کا یہ ہے کہ جہنم کی خوفناک وادی جو ویل ہے اسے اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم اس کی عمر میں سے برکتیں ختم فرما دے گا۔ ایک چیز برکت نامی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا فضل فرما دے تو تھوڑے میں بھی کثرت نظر آتی ہے، اور جب اللہ اپنا فضل اٹھا دے تو کثرت میں بھی کمی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ بے نمازی کی عمر کی برکت اللہ ختم کر دے گا، جتنی بھی عمر ہوگی انتہائی مختصر مدت محسوس ہوگی اور اس کے اندر وقار اور نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب وہ مرے گا تو اللہ اسے ذلت والی موت عطا فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جب اسے موت آئے گی تو اللہ اسے بھوکا رکھ کے مارے گا۔ پانچویں نمبر پر فرمایا کہ جب اسے موت آئے گی تو اللہ اسے پیاسا رکھ کے مارے گا۔ اور پیاسے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ رب العالمین پیاسا مارے گا اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے دریاؤں کا پانی جمع کر کے اس بندے کو پلا دیا جائے تو فرمایا کہ اس کی پیاس تب بھی ختم نہ ہوگی، اس قدر شدید تکلیف والی کیفیت میں اللہ رب العالمین اس بندے کو موت عطا فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جو ایک مخصوص مقام پر ذکر کیا سورہ مدثر کے اندر کہ فرمایا کہ جب کل بروز قیامت جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی لوگ جنت کی دیوار سے جھانکیں گے اور انہیں بالکل نیچے جہنم کی وادی نظر آئے گی۔ تو جب وہ لوگ وہاں سے دیکھیں گے تو ایسے جیسے
جنت کا کنارہ ہوگا، وہاں سے اگلی طرف جھانک کر دیکھیں گے تو نیچے جہنمی لوگ نظر آئیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے 8ویں سپارے میں بھی اس کا ذکر کیا نا، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ جہنمی لوگ جب اوپر سے جنتی لوگوں کو دیکھیں گے پھر ان سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر پانی پھینکو، یا پھر وہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ بطور رزق عطا کی ہیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما، تو یہ لوگ جنتی جو ہیں اوپر سے ان کو آواز دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی بھی اور جنت کی نعمتیں بھی دونوں تم پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ مدثر کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے، ایک دوسرے سے جھانک کر بات چیت ہوگی ان کی، تو اس کیفیت میں یہ جہنمی لوگ جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے، کس وجہ سے تمہیں اللہ نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو وہ دو چیزوں کا ذکر کریں گے، باقی تو بہت سارے گناہ ہوں گے، ظاہری بات ہے بہت سارے گناہ ہوں گے، گناہوں میں دو بنیادی باتیں ذکر کی جائیں گی۔ قالوا لم نک من المصلین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اصل میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی سزا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ قالوا لم نک من المصلین، بھی دوسری ولم نک نطعم المسکین، ہم پھر غریبوں مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، اللہ نے جو رزق دیا تھا اسے ہم سنبھال کر رکھ لیا تھا اپنے خزانوں کے اندر، اپنی تجوریوں کو ہم نے لاک کر لیا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کے لیے اپنے دسترخوان کو کشادہ نہیں کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے پھر ہم پر یہ عذاب نازل کیا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ دو بنیادی باتیں جو ذکر کی، سب سے پہلے کہیں قالوا لم نک من المصلین، اصل بات یہ تھی کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، تو نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت جو کتاب الکبائر کے اندر منقول ہے، فرمایا کہ جہنم کی یہ وادی جو ہے اس کے اندر اس شدت سے آگ بھڑکتی ہے، اس شدت سے اللہ کا غضب اس کے اندر ہوتا ہے کہ جہنم کی باقی آگ جو ہے وہ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ ایک تو جہنم خود گرم ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر اس آگ کی صرف ایک چنگاری دنیا میں نکال دی جائے، فرمایا کہ پوری دنیا کو جلا کر خاکستر کر دینے کے لیے وہ ایک چنگاری کافی ہوگی، اور بے نمازی کو اس کے اندر اللہ کے حکم سے ڈالا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جسے مشکات المصابیح کے اندر ذکر کیا گیا، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کل بروز قیامت اس کا انجام قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ کرے گا۔ بڑے مشہور کردار ہیں یہ، اور یہ کفار کے رؤساء کہلاتے تھے، قارون، حامان، فرعون، ابی بن خلف۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کفار کے چونکہ سردار تھے تو بے نمازی کو جہنم کے عذاب میں ان کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اس قدر شدت والا عذاب، تعجب ہوتا ہے۔ علماء اور صلحاء نے اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آخر اللہ رب العالمین قارون کے ساتھ جہنم میں کیوں ڈالے گا، فرعون کے ساتھ کیوں ڈالے گا، حامان کے ساتھ کیوں ڈالے گا، ابی بن خلف کے ساتھ جہنم کے عذاب میں کیوں ڈالے گا؟ فرمایا کہ اس کی وجوہات اصل میں یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے اس مختصر سے جملے کے اندر ایک بہت طویل حکایت کو بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز ترک کرے گا، یہ انہوں نے علماء نے تشریح کرتے ہوئے بیان کیا، فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے گا، نماز ترک کرے گا، اس کی تمام برائیوں میں سے در حقیقت 4 قسم کی برائیاں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حاکم ہونے کی وجہ سے نماز ترک کرے گا، اللہ رب العالمین نے اسے کوئی منصب دنیاوی عطا کیا ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، کوئی سلطنت اسے عطا کی گئی ہوگی، تو حاکم ہونے کی وجہ سے وہ عذاب کو نماز کو ترک کرے گا، تو اس کا تعلق گویا کہ پھر اللہ رب العالمین فرعون کے ساتھ قائم کر دے گا کہ فرعون کے یہ جتنے مظالم تھے، فرعون کا جتنا تکبر تھا، جتنی اکڑ تھی، وہ ساری اس لیے تھی کہ اسے اللہ رب العالمین نے اتنی طویل بادشاہت عطا کی تھی۔
یا پھر فرمایا کہ وہ بندہ نماز ترک کرے گا تو مالداری کی وجہ سے کرے گا، اس کے بعد بے شمار مال ہوگا، بے پناہ مال ہوگا، اور مال اسے دنیا کے اندر اتنا زیادہ مصروف کرے گا کہ اسے رب یاد نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ اگر مال کی وجہ سے کرے گا تو پھر وہ قارون کا ساتھی ہوگا، کیونکہ قارون کے پاس تو بے شمار مال تھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 60 اونٹ سے زیادہ اونٹ اس کے قافلے میں ہوتے تھے، جس کے اوپر صرف چابیاں لدی ہوتی تھیں، اور وہ چابیاں قارون کے خزانوں کی ہوتی تھیں۔ اس قدر امیر آدمی تھا۔ یا پھر فرمایا کہ وہ شخص نماز ترک کرے گا تو ملازمت کی وجہ سے کرتا ہوگا، وہ کوئی اس کی ڈیوٹی ہوگی، کوئی جاب ہوگی اس کی ایسی جس کی وجہ سے نماز ترک کرتا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ اگر ایسا کرتا ہوگا تو پھر اسے اللہ رب العالمین حامان کے ساتھ ملا دے گا، کیونکہ حامان جو ہے یہ فرعون کا وزیر تھا، اور اس نے اس کی وزارت کے تکبر میں آ کر، اکڑ کے اندر آ کر نمازیں ترک کی تھی۔ یا پھر فرمایا کہ وہ شخص تجارت کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہوگا۔ اگر ایسا کرتا ہوگا تو وہ پھر ابی بن خلف کے ساتھ، جو بدترین کافر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تھا، ابی بن خلف، تو فرمایا کہ اس کا انجام اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نماز کے ترک کرنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کس قدر سخت عذاب کی وعیدیں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کس قدر سخت انداز میں نماز کے ترک کرنے والے کو ڈانٹا۔ حتیٰ کہ جیسا کہ میں گزشتہ دن عرض کر رہا تھا کہ صرف اگر آپ اتنی سی ایک روایت اس کے اندر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر حساس مسئلہ ہے۔ صرف ایک بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے چھوٹے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کروں اور نماز کے وقت دیکھوں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، لیکن صرف چھوٹے بچوں کے خیال کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز پر عمل نہیں کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کس قدر شدت والا عذاب ہوگا نماز کے ترک کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بر وقت نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا